یہ واقعہ سرکار نے حضرت صدیق اکبر سے بیان کیا. سبحان اللہ. صدیق اکبر کو یہ مرتبہ حاصل ہے. سبحان اللہ. کہ سرکار نے اندر بیٹھ کے صدیق اکبر نے آگے سے ایک جملہ کہہ دیا. کہتے سرکار نے مجھے معلوم ہے آپ ظاہری طور پہ تو کبھی مسجد اقصی میں نہیں گئے, آپ تو کبھی نہیں گئے, تو کافروں کو بھی معلوم ہے آپ کا بچپن ادھر گزرا, لڑکپن ادھر گزرا, شباب ادھر گزرا, جوانی ادھر آئی, سن بڑھاپا ادھر آ رہا ہے. تو سرکار ان کو آپ کے سفروں کا حال معلوم ہے, ان کو آپ کی تجارت کا حال معلوم ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہ مولانا, مجھے سمجھ آتی شاید چھوڑ دینی چاہیے تھوڑی, یہ کچھ توجہ ہو تو پھر میں کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دیکھو غور سے سنو ذرا بات. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے کہا سرکار میں ایک بات کہتا ہوں, آپ نے بولو. کہتے سرکار مجھے معلوم لگتا ہے کہ یہ کافر آپ سے سوال کرے, اس کی تصدیق کے لیے آپ سے پوچھیں گے یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات. لیکن آپ چونکہ تشریف لے گئے ہیں, لیکن کوئی ضروری تو نہیں نا کہ آپ نے ہر چیز کو توجہ سے غور سے دیکھا ہو. سرکار میں آپ سے اندر بیٹھ کے وہی سوال کرنا چاہتا ہوں جو کافر کریں گے. جو کافر کریں گے میں پہلے ہی کر دیتا ہوں. آپ سنو غور سے سنو بات, ذمہ داری سے بندہ کہتا ہے. یہ صدیق اکبر اندر بیٹھ کے پوچھتے تھے, سرکار جواب دیتے تھے. صدیق اکبر نے سارے سوال کیے, سرکار نے سارے ہی جواب دے دیے. صدیق اکبر کہتے سرکار آپ بیان کرو نا سب کے سامنے. پھر دیکھتے ہیں سوال. اور اس وقت ام ہانی سے بھی سرکار نے بیان کیا کہ سرکار کی چچا کی بیٹی حضرت علی شیر خدا کی بہن ہے. تو سرکار نے فرمایا میں بیان کروں گا. اس نے سرکار کا دامن پکڑ لیا. سرکار بہت سے لوگ ہیں وہ اتنی پختگی نہیں رکھتے, آپ نہ بیان کریں اس کو. بندہ ہوتا ہے نا وہ ان کی خواہش بھی اچھی تھی, لیکن جہاں نظر مصطفیٰ کی ہے وہاں کسی اور کی کیسے. سرکار باہر آئے, آگے بیان کیا کہ میں گیا تھا مسجد اقصی میں, نبیوں کی امامت میں نے کروائی, تو ایسے معاملات ہوئے, اللہ کا ایسا کرم ہوا. تو یہ کافر آئے. انہوں نے کہا آپ گئے ہیں تو بتائیے نا پھر مسجد اقصی کیسی ہے, اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کے ستون کہاں کہاں پہ ہیں. اللہ اکبر. تو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, سننا ہے یہ واقعہ, لیکن ایک بات میں ذرا تھوڑی سی الگ کرنا چاہتا ہوں. تو ایک موقع آیا, سرکار خود کہتے, سرکار فرماتے ہیں مجھ پر ایک قبض کی کیفیت تاری ہے, قبض کی کیفیت تاری ہو. یہ بھی اللہ کا ایک کرم تھا کہ ایسا ہوتا, حکمت تھی اس میں. تو کہتے سرکار کہتے قبض کی کیفیت, سوال کیا گیا کیسا ہے. سرکار فرماتے میں گیا تھا وہاں پر, لیکن میں نے ہر چیز کو اس طرح گنا تو نہیں تھا. فرض کر دے بھائی میں مجھے پوچھتا ہے بھائی مسجد سمانی چوکی میں گئے ہو, مسجد کے بتاؤ اس مسجد میں کتنے پنکھے لگے تھے, بتا سکتا ہوں نہیں, ہو سکتا ہے یاد کر کے چلا جاؤں, کوئی ٹوٹل لگا کوئی بندہ پوچھے بتاؤ بھائی اس کا رخ کدھر ہے جی, اس کے آگے کتنے دروازے, کون سی تصویر بنی, بندے کو تو نہیں پتا ہوتا. کئی مرتبہ بندہ مسجد میں رہتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا. کئی مرتبہ سفر میں گزرتے ہیں, کوئی 20 مرتبہ گزر چکے ہوتے ہیں, وہ چیز بلڈنگ کبھی نظر میں ہی نہیں پڑی. تو سرکار کہتے ہیں وہ کیفیت تاری ہوگی مجھ پہ. تو میں گیا تھا لیکن اس وقت توجہ اس پہ ذہن میں نہیں آئی. تو کہتے طبیعت پہ معمولی سا ایک میرے نبوت کے مرتبے کے اعتبار سے ایک غبار سا تاری ایسے. تو کہتے ادھر سے آواز, اللہ کی طرف سے حکم آیا, مصطفیٰ گھبراتا کیوں ہے, مسجد اقصی اٹھا کے تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں. مسجد اقصی اٹھا کے کہاں رکھی گئی, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل, ان کا جو مکان تھا نا اس کے اوپر مسجد اقصی رکھی. اب یہ بات آپ نے سرکار کہتے ہیں وہ سوال کرتے میں دیکھ کے بتا دیتا. اب ذرا میری فقیر کی بات بھی سنو. اس استاد سے میں نے پڑھی یہ صحیح مسلم, اس استاد سے میں نے بھی سوال کیا. جب یہ حدیث آئی کہ مسجد اقصی اٹھا کے رکھی گئی, سرکار دیکھتے, سنو, میں نے کہا حضور یہ پھر مسجد اقصی ادھر تھی نہیں تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ چونکہ طالب علم نہیں ہے مگر آپ بھی سبحان اللہ. میں نے کہا حضور یہ مسجد اقصی ادھر بھی تھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اب یہ وہ چیز ہے, یہاں سے یہ ٹیبل اٹھا کے رکھ دیں ادھر, تو یہ مکان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مکان میں ایک جگہ پہ دو چیزیں نہیں ہوتی, ایک اٹھتی ہے تب دوسری رکھی جاتی ہے. یہ 5 مکان اس لیے گنے گئے, ایک تقریر سنی ہوگی میری آپ کو حضرات, یہ بات سمجھنے والی. میں نے کہا ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھی تو ادھر تھی نہیں, پر میں تھی نا. میں تھی نا ادھر, کیوں نہیں تھی نا. تو میں نے کہا حضور پھر ادھر پھر اصل تو نہیں نا آئی.
مثالی رکھی اللہ اکبر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پنجابی میں ماڈل رکھا ماڈل ماشاءاللہ نہیں ابھی کہ تھوڑا چلو میں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا حضور ماڈل رکھا نا اصل تو ادھر ہی رہی اتنے میرے کہنے کی دیر تھی میرے استاد کا چہرہ بگڑ گیا تھا انتہائی جلال میں آیا تو کہتا کیسی بات کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے سنو حضرات توجہ سے میں کیا کہتا ہوں انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے مصطفیٰ کے لیے ماڈل تو میں نے کہا پھر کیا کہوں فرمایا کیوں کہ اصل اٹھا کے ادھر رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے سبحان اللہ 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 بہت سی باتوں کا حکم بھی ہے ہونی بھی چاہیے آپ کے ذہن میں یہ بات دیکھیے غور سے ایک بات چھوٹی سی کہتا ہوں یہ جو اہل سنت کا نظریہ جس نے اس کو نہیں مانا جس نے اس میں شک جانا وہ بندہ جنت کی نہیں ہو اللہ اکبر وہ اہل حق کا بندہ ہو نہیں سکتا یہ اہل سنت کی حدیں حضرت مفتی صاحب نے کام نہیں کی مفتی دانش صاحب نے کام نہیں کی حضرت قاری اعجاز صاحب نے کام نہیں کی میرے پیر میرے استاد آپ کے پیر آپ کے استادوں نے کام نہیں کیے یہ تو صحابہ کرام کے عہد سے چل سبحان اللہ تو جو شخص اہل سنت کے دائرے سے ایک بال برابر بھی آگے پیچھے ہٹے گا سرکار کا فرمان کیا ہے فمن شذ جہنم کے گہرے گڑھے میں اب صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کے ہاں کسی ایسی بات کے دل میں لانے کی اجازت نہیں جس کے اندر عظمت نہ ہو کسی کے دل میں ایسی بات آ جائے جو عظمت سے خالی ہو صحابی کے بارے میں وہ بندہ اہل سنت کے نظریے پر قائم نہیں ہوگا اور جو بندہ سنی نہیں ہوگا وہ پیر نہیں ہوگا جو سنی نہیں ہوگا وہ امام نہیں ہوگا جو سنی نہیں ہوگا وہ اہل سنت کی مسجد کا خطیب نہیں ہوگا کتنی بڑی ہستی ہو جائے حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کی صفوں میں سب سے پچھلی صف میں آئے حضرت وحشی کون ہے جنہوں نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے آپ کو معلوم ہے سرکار کا پیار کتنا تھا سرکار کس قدر اس قدر تکلیف کا اظہار کرتے ہوتی تو کئی مرتبہ ہوئی ہوگی اظہار کتنا کرتے اور اس اظہار میں کس قدر شفقت کرتے تھے لیکن حضرت وحشی کو جب معاف کر دیا صحابی ہو گئے حضرت مجد الفسانی فرماتے ہیں یہ حضرت اویس کرنی سید التابعین ہے یہ 1000 مرتبہ بھی ہو جائے نا وحشی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے اللہ اکبر تو میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں یہ جو میاں محمد بخش عارف کھڑی نے ایک بات کہی ہے کہتے صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں میں نے دیکھا کہ حضور میاں صاحب نے ذرا بہت ہی نیچے جا کے بات کی تاکہ اعتراض کرنے والے ذرا اعتراض کیے بغیر ہی گزر جائیں کہ نفل نماز میں تو کہتا ہوں کہ پیر کا معاملہ ہے نا نفل نمازوں سے بہت اونچا ہو جاتا ہے شرط یہ سچا پیر ہو یہ جو مولانا روم نے کہا ہے یک زمانہ صحبت بہتر صد سالہ عبادت کہتے ہیں اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر صرف 100 سال کی نہیں 100 سال کی وہ عبادت جو دکھلاوے سے ریاکاری سے پاک ہو معاذ اللہ کے لیے اتنے جملے میں کتنا مفہوم باتیں کر کے
میں جس استاد سے پڑھا اس کی ایک بات اور سنا دوں. سبحان اللہ. انہوں نے ان کے طریقہ تھا کہ وہ سال میں کئی مرتبہ علماء کو بلاتے تقریریں سنتے تھے. ایک ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کے والد بھی اور بڑے عالم ہیں. ان کو انہوں نے بلایا نا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کیونکہ اولیاء کا عرس تھا. انہوں نے شعر پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا. تو ان کی عادت تھی وہ شعر کو بار بار پڑھتے, ایک مرتبہ دوسری مرتبہ پھر پڑھا. تو نیچے سے ہمارے جو حضرت صاحب میں جو بیعت بھی ان کا شرف حاصل ہوا, پھر اس وقت نہیں تھا, بعد میں انہوں نے مجھے مہربانی فرمائی, مجھے قبول ہی نہیں کرتے تھے بیعت. تو مجھے کہتے ہیں جہاں میری بیعت ہے وہاں تو بھی ہوا جا, لیکن میں کہتا تھا نہیں میرا دل آپ سے ہی لگتا ہے. اللہ اکبر. کتنی دیر گزر گئی, پھر میں بھی مارا پھرتا رہا. کسی موقع پہ جا کے وہ بھی مہربانی کیسے ہوئی, وہ بھی کیسے مہربانی ہوئی, اعلیٰ حضرت کے عنوان پہ میں نے تقریر کی, راضی ہو گئی. کہتے بلا لاؤ. مجھے لگا کہ پھر اعلیٰ حضرت پیار بہت ہے. تو حضرات انہوں نے نیچے سے ان مولانا صاحب سے فرمایا کہ مولانا صاحب ادھر ہی رہو گے یا کچھ آگے بھی چلو گے. یک زمانہ صحبت با اولیاء, ایک زمانہ ایک گھڑی بیٹھے اللہ کے ولی کی صحبت میں 100 سال کی بے عبادت سے بہتر ہے. ادھر ہی رہو گے یا آگے بھی چلو گے. پلٹ کے کہتے آگے کیا ہے, انہوں نے کہا آگے بھی ہے نا. کہتے کیا, کہتے یوں کہو نا یک زمانہ صحبت با انبیاء. ولی کی صحبت میں بیٹھو, ایک گھڑی 100 سال کی عبادت سے بہتر تو نبی کی صحبت میں بیٹھو. انہوں نے یہ پڑھا, بار بار پڑھا. ابھی پڑھ رہے تھے تو آپ نے پیچھے سے کہا آگے بھی چلو. وہ کہتے آگے کیا, کہتے آگے بھی ہے نا. کہتے بتاؤ نا پھر. کہتے یوں کہو یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ. ولی کی صحبت میں بیٹھنا اور ہے, 1,24,000 کے قریب کسی نبی کی صحبت میں بیٹھنا اور ہے, اور نبیوں کے صحبت کو نبیوں کے سردار محمد عربی کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. اب مجھے بتاؤ میر معاویہ کس کی صحبت میں بیٹھا؟ مارے پھرتے. آج اب احمد رضا کا کرم, اس نے مسئلہ سیدھا کر دیا. صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی یوں کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول. اللہ اکبر. جب ناؤ ہے تو بیٹھنا اس میں, جب ستارے ہیں تو ان سے پھر روشنی حاصل کرنا, ادھر مارا کرنا. اللہ نے اہل سنت کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے. حضرات اگر میں بہت تھکا ہوا نہ ہوتا تو تقریر اور بھی کرتا. کچھ ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے جو ہمیں روزمرہ زندگی کی ضرورت ہوتی ہے, روزمرہ زندگی میں ہمیں ہر صورت میں چاہیے. لیکن میرا بہت لمبا سفر بھی صبح کا وقت ہے, ایک بڑی خاص سی مجلس میں مجھے کل 2 تقریریں کرنی ہیں. میں محسوس کرتا ہوں بہت تھک گیا ہوں, اس لیے یار زندہ صحبت باقی دوران گفتگو مجھ فقیر سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں, نظریہ اہل سنت کے خلاف جانے انجانے میں کوئی مسئلہ مجھ سے سرزد ہوا ہو, اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.